الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اس علاقے کا یہ قدیمی ادارہ ہے، مدرسہ اہل سنت غریب نواز. اس ادارے کو جہاں اور خوبیاں حاصل ہیں، ایک بہت بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ اس کی سرپرستی ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں رہی. اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے چیتولی کی دھرتی کے اوپر آبروئے سنیت ناشر مسلک کی اعلیٰ حضرت قاطع شرک و بدعت مناظر اہل سنت استاذ العلماء مجدد طریقت بحر ذخار علم و معرفت آقائی نعمت مرشدی بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے. اور یہی اس معاملے میں خوش نصیب ہے یہ بستی کہ یہیں سے فیضان بحر العرفان کا آغاز ہوا. ماشاءاللہ. اگرچہ پورے خطے مراد آباد میں ان کا فیضان برسا، لیکن جیسا کہ ہمیں بتانے والوں نے بتایا تو خود حضور بحر العرفان نے فرمایا کہ حضور بحر العرفان سب سے پہلے اسی علاقے میں اس بستی میں تشریف لائے. ہمارے یہاں اس بزرگ کی بڑی قدر ہے.
ہم وہ قوم ہے جو جزدان کو بھی چونتے ہیں، اس لیے کہ جزدان کو قرآن سے نسبت ہے۔ اگرچہ کپڑا بازار کا ہے لیکن ہم بازار کو نہیں دیکھتے، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نسبت سے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مصرفی اعلیٰ حضرت، فیضانی اعلیٰ حضرت، فیضانی مجددی حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ، شاہی اہل سنت مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر ایک عظیم شخصیت، بڑے سادہ سا لباس میں رہنے والی شخصیت ہے، جو ایک اللہ کے ولی کے بیٹے بھی ہیں، اور حضور بحر العرفان جن کے فیضان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی یہ پیر کے بیٹے ہیں، شہزادہ شیخ العالم، جو باعمل کوہنا مشق شاعر ہے، جو فی البدیع اشعار کہتے ہیں، اور جو واقعتاً عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جن کو سنیں گے دو ولیوں کی بارگاہ کے محبوب شاعر ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی دعا کا یہ ثمرہ ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ خوب پذیرائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ بھی آپ تھوڑی دیر میں حضرت سے روبرو ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے جلسے کے ہمارے علاقے کے نہیں بلکہ ہندوستان کے نامور نقیب اہل سنت حضرت مولانا یوسف علی سنبھلی صاحب تشریف فرما ہے۔ امید ہے انشاءاللہ حضرات تمام چمن کے پھولوں کو انشاءاللہ چنیں گے اور ان سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ادارے کی نظامت کو سنبھالنے والے ناظم ادارہ حضرت مولانا حافظ القاری عمران صاحب آفاقی بڑی محنت و مشقت سے، اور ان کے رفقا تمام ادارے کے اساتذہ اور اراکین کمیٹی اپنی محنتوں سے آپ حضرات کو اس منزل پر لے کر کے آئے کہ انہوں نے اتنا بہتر انتظام کیا۔ یہ سب لائف کے مبارکباد ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم ہے علامہ صفحات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی، اہل سنت و جماعت کی پہچان انہوں نے بتائی۔ فرماتے اہل سنت کی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ سنیوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی بابا سے بلند اپنی سنیت کی شان و پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے آگے سے پیچھے تک بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہدہ ورثی صاحب ایک شعر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی بھر چمکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی بھر چمکتا ہے۔ حضرات گرامی، چمکنے والے کبھی بھی کپڑوں سے نہیں چمکتے ہیں، مال سے نہیں چمکتے ہیں، اقتدار سے نہیں چمکتے ہیں،
चमक दमक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से होती है। इसी पे इमाम अहले सुन्नत तलब करते हैं बारगाह रिसालत से, अर्ज गुजार होते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पे भी बरसा दे बरसा दे। अल्लाह के नामी मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उस पर चंद बातें अर्ज करूंगा और अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक बार उर्दू पाक पढ़े मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ की आयत मुबारका मैंने जो तिलावत की बड़ी मशहूर आयत है, वमन अहसन कौलन मिमन दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे अच्छी बात किसकी, सबसे अच्छी बोली किसकी है? आज हर शख्स, हर मुकम्मिल, हर खतीब, हर फकीह, हर इंसान अच्छी बात करता है, दावेदारी करता है कि मेरी बात अच्छी है। उस्ताद शागिर्द को पढ़ाने के बाद समझता है मेरी बात अच्छी है। एक बयान करने वाला अपने बयान को बयान करने के बाद कहता है कि मेरी बात अच्छी है। हर शख्स अपनी अच्छाई की दावेदारी कर रहा है, लेकिन हमें कुरान करीम अच्छी बात कहने वाले की निशानदेही करता है कि हर शख्स की बात अच्छी नहीं हो सकती है, हर शख्स का कौल नहीं हो सकता है, हर शख्स का कलाम लाज़मी और यकीनी नहीं हो सकता है। कोई बोल तो सकता है लेकिन झूठा हो सकता है, बात तो कह सकता है लेकिन बात गलत हो सकती है, दावेदारी अलग है लेकिन हकीकत अलग है। कुरान करीम ने कुछ चीजें बयान की हैं, इसी तनाजुर में हमें समझने की जरूरत है कि बात सबसे अच्छी किसकी है और उस अच्छी बात कहने वाले के कैरेक्टर को भी कुरान बयान करता है। इसी तनाजुर में मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। हजरात, आज के दौर में ये बात जानने की जरूरत है, बातें तो आप सबकी सुनते हैं लेकिन सबकी बातें सुन करके उनको सही मान लेना ये कुरान के मुवाफिक नहीं है। कुरान ने बाकायदा इसकी डिफिनेशन बयान की है, इसकी तारीफ को बयान किया है। लोगों सबकी बातों को सही मत मान लेना, क्योंकि लोग बातें बता करके तुम्हें गुमराह कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता करके तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। तुम्हें एक तरीका बताया जा रहा है, अगर ये तरीका तुम्हें लगे कि ये कुरान के मुवाफिक है, इसकी बात कुरान के मुवाफिक है तो उसे कबूल कर लेना। कुरान करीम अपने आसान अंदाज में बयान करता है कि सबसे अच्छी बात किसकी है? वमन अहसन कौलन मिमन दआ, सबसे अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ दावत देता है, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो सिर्फ अल्लाह की बात करता है, अल्लाह के दीन की बात करता है। इससे इस बात का पता चल गया कि जो दुनिया की बात करता है या कारोबार की बात करता है या अपने बिजनेस की बात करता है या अपने रिश्तेदार की बात करता है तो वो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला नहीं है, वो अपनी तरफ बुलाने वाला है, उसकी बात अच्छी नहीं हो सकती। कुरान कह रहा है कि वो अच्छी बात उसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वमन अहसन कौलन मिमन दआ इला अल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला रहा है, उसकी बात अच्छी है, लेकिन बात अभी यही मुकम्मल नहीं हो जाती। बहुत से लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, आप कहते हैं साहब भला भी तो बुला रहे हैं अल्लाह की तरफ, तो कुरान ने आगे एक और एक कैद लगाई है कि सबकी बात अल्लाह की तरफ बुलाने की जरूरत नहीं हो सकती है, बल्कि तुम्हें ये देखना होगा कि वो अल्लाह की तरफ बुला रहा है तो बुलाने के साथ साथ वामिल सालिहा कहा गया कि उसका अमल भी सालिह हो, यानी वो अल्लाह की तरफ बुलाता भी हो और खुद अमल भी करता हो, तो खुद अमल भी करता हो। ऐसे नीरे मिलेंगे आपको, बड़ी लंबी लंबी बातें करने वाले मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी गुफ्तगू करने वाले मिल जाएंगे, लच्छेदार बातें कहने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन हज़रात गिरामी लच्छेदार बात कह करके अमल ना करना ये कुरान के मुवाफिक नहीं है। कुरान फरमाता है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो तो देख लो वो अमील सालिहा, उसका अमल भी सालिह है या नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह, अमल सालिह। इसके बाद फिर कुरान ने भी बात मुकम्मल नहीं की। ऐसा भी हो सकता है
کہ بات بھی اچھی ہو، دعوت بھی اللہ کی ہو، عمل بھی صالح ہو، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے متکبر ہو، تکبر آ جائے، اپنے آپ کو بڑا صوفی سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا عامل سمجھتا ہو، تو اس کی دعوت بھی کامل نہیں ہوگی، بلکہ بڑا وہ متواضع ہو۔ قرآن فرماتا ہے وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہو کہ میں صرف مسلمان ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھتا ہو بلکہ صرف اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہو، تو اس کی بات سب سے اچھی قرآن فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک پورا میتھڈ ہے، یہ پورا ایک طریق ہے، ایک راستہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ انہی لوگوں کی دعوت اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ آج جن لوگوں نے اس طریقے پر دعوت دی ہے ان کی دعوت کو اتنا دم رہا ہے جو کتابوں میں، جو تحریروں میں، جو تبلیغ لوگوں کی نئی دل میں دم رہا ہے، اتنا دم ان اللہ والوں کی دعوت میں رہا ہے جنہوں نے دعوت بھی دی اور عمل بھی کیا۔ ایک اکیلے خواجہ غریب نواز کی ذات تھی کہ جنہوں نے عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت دین دی تو 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں صحابہ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی دعوت میں تکلف نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں دعوت دینے میں تکلف بہت ہے، ہم بنی بنائی محفلوں میں تو دعوت دینا آسان کام سمجھتے ہیں، لیکن حضرات گرامی ذرا تاریخ اسلام اور سیرت مصطفیٰ کو جو ہم پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام طائف کے میدانوں میں پہنچ کے دعوت دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت میں، سیرت رسول عربی میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر جب دعوت دین دیتے تھے، حضرات آج اس دعوت کا تصور بھی لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس نہیں، کافروں کے پاس جاتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے۔ 15 کلومیٹر کا سفر کر کے میرا نبی وہاں جاتا تھا جہاں کافروں کے میلے لگتے تھے، جہاں کافر جمع ہوتے تھے، حضور کو پتا چلتا تھا کہ آج فلاں جگہ میلہ ہے، حضور وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جب ان کی ساری خرافاتیں ہو جاتی تھی، سرکار جب اکٹھا مجمع دیکھتے تھے، ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں کچھ اللہ کی باتیں تمہیں بتانے والا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کی باتیں بتانے والا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول ان پر دعوت دین پیش کرتے اور پھر وہ اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، پھر وہاں سے اٹھتے تھے، دوسرے مجمع کے پاس پہنچتے تھے، پھر اس سے کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی دعوت دے، اللہ کے رسول، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ حضرات گرامی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ دعوت کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، لیکن حضرات ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر کے اس سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو بنانا، یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ ایک حافظ سے لے کر کے ایک عالم تک، ایک فقیہ تک، اگر اس کے مزاج میں دعوت نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کرتا ہے جو ایک مقبولیت دعوت دینے والے کو ہوتی ہے۔ اس لیے سارے صوفیاء کرام کا طریقہ رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے دعوت دیتے۔ دعوت کا تو ایسا شوق تھا، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز کی دعوت دینے کے اتنے شوقین تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگوں کی دروازوں کی کنڈیاں بجا بجا کے جاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ آج کا وہ دور ہے کہ جہاں فجر کی نماز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سوتے ہیں، چند لوگ بڑے بڑے وہ بھی ہمارے یہاں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اور اب دعوت دینے والوں کا سسٹم ختم سا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دعوت دینے کے لیے کوئی الگ سے دینے والے لوگ نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص تم میں سے مسئول ہوگا اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص دائی ہے، ہر شخص کو اپنے بارے میں، اپنے جتنے احاطے کا وہ مکھیا، اپنی فیملی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں دعوت دی، ان کو نماز کی دعوت دی، ان کو دین کی دعوت دی، ان کو اسلام کے حوالے سے بتایا، آگاہ کیا کہ نہیں کیا؟ حضرات گرامی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو جواب نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دعوت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا لمبا ہے، اس میں ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ امام صاحب کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے،
مولانا صاحب کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، مدرس کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، لیکن ایک گھر کے ذمہ دار کی جو ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ کیا آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سادہ باتیں آپ کو تھوڑی سی ویسی لگیں، لیکن ایک ضروری چیز ہے کہ ہر شخص اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کرے جو صحابہ کے اندر داعیہ تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری تقریر سرکار کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُشَاهِدْ الْغَائِبَ، آج جتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، آج جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ 18 ذی الحجہ کو سرکار کا یہ خطاب ہو رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام حضور کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری دعوت دین کو تم اللہ کی مخلوق تک پہنچا دو۔ صحابہ کے دل میں یہ جملہ اتنا گھر کر گیا، اتنا گھر کر گیا کہ صحابہ اکرام حج پورا کر چکے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی تقریر مکمل سنی، اور جب وہاں سے چلے ہیں تو بعض صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام اسی میدان سے جب نکلے ہیں تو انہوں نے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی تمیز نہیں کی، پورب اور پچھم کی تمیز نہیں کی، جو جس طرف منہ کر کے کھڑا تھا وہ اسی طرف کو چلتا گیا اور نبی کے دین کی دعوت دیتا گیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعوت دین دیتے دیتے دنیا کے کونے پر پہنچ گئے، وہاں جا کر کے دنیا کا خطہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تیری دنیا کی حدود ختم ہو گئی ہے، لیکن تیرے غلام مصطفیٰ کے ابھی ارادے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تیری دنیا آگے ہوتی تو تیرے نبی کا غلام دعوت دین دینے کے لیے کہاں سے نہیں آگے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضانی اعلیٰ حضرت، فیضان مجدد فیضانی، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی، یہ جذبہ تھا ہمارے صحابہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تیری حدود دنیا ابھی اس کے آگے اور ہوتی تو تیرے نبی کا غلام وہاں بھی دین کی دعوت دینے کے لیے چلا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا سو رہا اسے اٹھاتے نہیں۔ دنیا کے کونے میں تو جائیں گے بہت دور، ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم چنیے اور چنا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کر اتنا نہیں پاتے کہ اپنے بیٹوں کو بستر سے اٹھا کر کے نمازی بنا دیں۔ ہم اتنا نہیں کر پاتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر کے انہیں مصلی پر پہنچا دیں۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے، تمہارا کام دعوت دینا ہے اور دعوت کو دل میں بٹھانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے شیخ حضور سیدی مرشدی بہر العرفان فرماتے ہیں سیرت صوفیہ میں ایک ایسے صوفی کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو زمانے کا سید الطائفہ کہا جاتا ہے، جن کو بایزید بستامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جہاں اولیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بایزید کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ بایزید بستامی جن کے بارے میں دعوت کی بات کر رہا ہوں، آج ہمارے یہاں دعوت کا کانسیپٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے کپڑوں پر فوکس کیا ہے، ہم نے جبہ و دستار پر فوکس کیا ہے، لیکن ہم نے دعوت پر فوکس نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک دائی جب اللہ کے دین کی دعوت کا ارادہ لے کے نکلتا ہے، قرآن میں خیر امت کا لقب صرف دعوت دینے والوں کے لیے لیا گیا ہے۔ خیر امت کا لقب کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کو خبر دی گئی شہر کے اندر ایک طوائف نے اپنا اڈا بنا لیا، بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے مالدار اس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور رات کو منہ کالا کر کے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں دعوت دینے کا طریقہ اس روایت سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہمارے یہاں بھی برائی کا کوئی اڈا بنتا ہے تو ہمارا طریقہ بڑا غلط ہوتا ہے، بڑا کڑی انداز ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف دعوت بھی دو تو سلیقے سے دو، بے ڈھنگی طریقے سے مت دو۔ بچوں کو نماز کے لیے کہہ رہے ہو اس وقت کہتے ہو کہ جب خود نماز نہیں پڑھتے ہو۔ بچے بیڑی پی رہے ہیں، باپ بیڑی پیتے ہوئے بیٹے سے کہا بیٹا بیڑی مت پینا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دانشور کہتے ہیں تمہاری اولادیں وہ کریں گی جو تم کرو گے، وہ نہیں کریں گی جو تم کہو گے۔ جو تمہارا طریقہ ہے بدلنے کا اسے کبھی نہیں بدل سکتے، جب تم خود کو بدلو گے تو تمہاری
والی اولادیں بھی بدل جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ خود کو بدلتے ہیں, جب استاد باعمل ہوتا ہے تو شاگرد بھی باعمل بنتا ہے, جب باپ باعمل ہوتا ہے تو بیٹا بھی باعمل بنتا ہے, جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹیاں بھی شہزادیاں بنتی ہیں. حضرات گرامی, اس لیے دعوت کا اسلوب وہی اچھا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. حکمتوں سے دعوت دو. صوفیاء نے ہر دور میں حکمت کے تقاضوں کو پورا کیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کے شہر میں ایک بہت بڑی طوائف آ گئی, بڑی حسین و جمیل ہے, جس کے حسن کے بڑے بڑے رئیس رشتے چلے جا رہے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں. اس کے یہاں روزانہ کی فیس رکھتی ہے اور لوگ جاتے ہیں اپنا منہ کالا کر کے آتے ہیں. حضرت بایزید بستامی کو پتا چلا کہ اللہ کی زمین کے اوپر برائی کی جا رہی ہے, تو آپ نے فوراً اس کے خلاف مورچہ نہیں کھولا کہ آپ اس کو غلیظ گالیاں دیتے یا غلیظ باتیں کرتے, بلکہ آپ نے موعظت حسنہ کو اختیار کیا. کیا موعظت حسنہ کو اختیار کیا. یہ آج داعین اور علماء اور خطباء اور امام ائمہ مساجد کو بھی ضرورت ہے اس چیز کو جاننے کی. حضرات گرامی, حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کرو تم سب یہی رکو, تم کو کہیں نہیں جانا ہے, میں وہاں جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ اس کے دروازے پہنچ گئے. آپ اس کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے. صبح سے لے کے شام ہو گئی, کوئی ایک کسٹمر نہیں آیا, کوئی ایک ملنے والا نہیں آیا. اس عورت نے اپنی باندی کو بھیجا اور کہا پتا کر کے آؤ آخر کیا وجہ ہے آج کوئی نہیں آیا. معلوم کیا تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا ایک گاڑی والا بابا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے جو بھی آتا ہے اسے دیکھ کے چلا جاتا ہے. کہا اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جو فیس ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو ادا کرنے کے بعد میرا حکم چلے گا, جو میں کہوں گا تمہیں کو کرنا ہوگا. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, اگر آپ کی ایسی مرضی ہے تو آپ بھی آ جائیے. آپ نے فیس ادا کی اور آپ نے پہنچ گئے. آپ نے فرمایا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ جا کے غسل کرو. اس نے غسل کیا. آپ نے فرمایا میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ مصلی بچھاؤ. اس نے مصلی بچھایا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں لباس لے کر کے آیا ہوں, یہ تمہارا لباس لائق ہے اتنا نہیں ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا لباس اتار کر کے یہ لباس پہنو اور پھر نماز پڑھو. آپ مجھ سے فرمایا کہ اس لباس کو بدلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. اس عورت نے نماز پڑھنا شروع کی, نیت باندھی, قیام کیا, رکوع کیا, اور جب وہ عورت سجدے میں گئی, ادھر وہ عورت سجدے میں گئی جو سالوں سے برائی کا کام کر رہی تھی, طوائف تھی, اڈا چلاتی تھی, ابھی تک اس نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تھا. اس نے فوراً ہی جو ہی سجدے میں سر رکھا, ادھر بایزید بستامی نے بارگاہ الہی کا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا مولا بایزید کا کام تیری بارگاہ میں جھکا دینا ہے, دل بدلنے کا کام بایزید کا نہیں ہے. میرا کام اتنا تھا کہ تیری دعوت اس تک پہنچا دینا. میں نے اپنی دعوت کو پہنچا دیا ہے, اب تیرا کام ہے اسے برائی کے گڈھے سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لے کر کے آنا. اللہ کے ولی کی دعا تھی, ادھر اس کی پیشانی سجدے میں رکھی تھی, سر سجدے سے اٹھاتی ہے تو دنیا سے دل مٹ جاتا ہے, دنیا کی گندگی ساری دل سے نکل جاتی ہے. جس دل میں ابھی تک ظلمت تھی, جس دل میں ابھی تک برے ارادے تھے, جس دل کے اندر گندگیاں تھی, ایک اللہ کے ولی کی دعا تھی جو عرش سے جا کر کے ٹکرا جاتی ہے. جو ہی اس نے رکعت کو پورا کیا, سلام پھیرا, پھر دوبارہ سے سجدے میں گر جاتی ہے. اور حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے کہ سالوں سال سے وائزوں کے وائز نے وہ کام نہیں کیا, ناصحوں کی نصیحتوں نے وہ کام نہیں کیا, سمجھانے والوں کی نصیحتوں نے مجھے نہیں سمجھایا جا سکا جو آج آپ کے طریقے دعوت نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے. اب میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی, بلکہ میں اللہ کی دین کی دعوت کا کام. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک بری عورت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. حضرات گرامی, مجھے اسے بتا کر سنا کر کے کہنا یہ ہے کہ اگر آج ہم بھی چاہیں تو برے سے برے شخص کو سنبھال سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رگڑنے سے تو پتھر پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی, آپ کہنا شروع کیجیے
قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دین دیجیے, نماز کی طرف بلائیے صرف آپ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی ایک ایسی خوبی بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ پابندی سے نماز پڑھتا رہتا ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر, وہ فحشاء اور بری باتوں سے رک جاتا ہے, سے روک دیتا ہے نماز کی. اللہ گرامی, آج آپ لوگ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے رکھا ہے. اگر آج بھی ہم اپنے اندر یہ دعوت کے اسلوب ہے, اگر آپ اور ہم انہیں اپنانے کی کوشش کریں, انہیں اپنانے کے لیے کوئی الگ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی دعوت کا طریقہ تھا جو ہمارے صوفیوں نے اپنایا, جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا. آج ہم دنیا بھر کی دعوتیں دیتے ہیں. آپ دیکھیے دعوت کا طریقہ ہے, معلوم ہے ابھی بیٹے کی شادی کرنا ہو تو 100-200 نہیں 500 کارڈ چلواتے ہو, موٹر سائیکلوں سے 50 کلومیٹر کا سفر کر کے کارڈ دینے کے لیے جاتے ہیں. بٹوارا ہوتا ہے, لنگوارے اتارے جاتے ہیں. لیکن معلوم ہے اس دعوت میں لگانے کے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ مجھے براہ راست نہیں دی, فلاں کو کارڈ پکڑا کے چلا گیا, فلاں کو دے کے چلا گیا. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. حضرات گرامی, آپ اپنے بیٹے کے لیے کارڈ بانٹ سکتے ہو, آپ اپنی بیٹی کے کارڈ بانٹ سکتے ہو, لیکن اسی بیٹے اور بیٹی کی خاطر آپ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے ہو, ان کے لیے آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہو. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹے اور بیٹی کی شادی میں کتنے کارڈ بانٹے تھے کہ نہیں بانٹے تھے, لیکن آپ سے قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ان بیٹے اور بیٹیوں کو نماز کی دعوت دی تھی کہ نہیں, ان کو دین کی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کتنا لمبا دہیج دیا تھا, آپ نے چودھری صاحب کتنی لمبی دعوت کی تھی, آپ کی دعوت میں کتنے VIP آئے تھے. آپ سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے, لیکن آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا. آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو نماز کی دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی. آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کے لیے کیا انتظامات کیے تھے. حضرات گرامی, نہیں پوچھا جائے گا کتنے بیگھہ زمین چھوڑ کے گئے تھے, نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک اکاؤنٹ چھوڑ کے گئے تھے. حضرات گرامی, یہ تمام چیزیں آپ سے نہیں سوال کی جائے گی, لیکن آپ سے اپنے بچوں کی تعمیر کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اس لیے حضرات گرامی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس پر فوکس کیا ہے. آج دنیا کا رونا دھونا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ فلاں سے کر رہے ہیں, فلاں سے کر رہے ہیں, حکومتیں یہ کر رہی ہیں. یہ سب جو کچھ بھی ہے, اگر آج بھی ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں, آج مدارس اسلامیہ جو کچھ اپنا کام کر رہے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جو بھی دین کا علماء کام ہے, حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ, حضرت مولانا طارق صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, جو بھی آج یہ آپ دین کا کام دیکھ رہے ہیں, یہ مدارس اسلامیہ سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں, یہ حافظ قرآن, یہ عالم دین, یہ حفاظ, یہ قرہ, یہ مفتیان اعظام, آج ایک پوری ٹیم ایسی جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ کمیاں نکالنے کے لیے, وہ کمیاں نکالنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج بھی دین کا جتنا بڑا کام مدرسوں سے ہوتا ہے, آج بھی دین کا جتنا بڑا نظام مدرسوں سے چل رہا ہے. مجھے بتائے کوئی ایسا بندہ, ہندوستان میں تقریباً 2500 یونیورسٹیز ہیں, 4000 سے زیادہ کالجز ہیں, لیکن مجھے بتائیں وہ کون سی یونیورسٹی ہے جس سے کسی مسجد کو امام دیا جاتا ہے. ہمیں بتائیں وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو آپ کے نکاح پڑھواتی ہے. ہمیں بتائیں وہ کون سا ادارہ ہے جو آپ کے جنازے کی نمازیں پڑھاتا ہے یا پڑھواتا ہے. وہ کون سا ادارہ ہے جو فری میں آپ کے بچوں کو الف بیتے سے پڑھاتا ہے. یہ صرف اور صرف یہ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان رسول ہیں, جن کو مہمان رسول کہا جاتا ہے, جو صرف چند ہزار کی سیلریوں کے اوپر اپنی پوری زندگی خرچ کرتے ہیں. انہیں مطلب آپ سے نہیں ہے, انہیں مطلب اللہ رسول سے. آج پوری مدارس اسلامیہ سے جو دین کی دعوت کا کام کیا جا رہا ہے, علامہ اقبال جب یورپ سے سب کی ڈگری لے کر